صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے اس امت کی بیٹیاں پکار رہی ہیں. بنو طے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت برہنہ سر ہیں. وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں. آج امت جام بلب ہے. آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے احرام باندھے. یہ صرف عرض وطن پاکستان کی کہانی نہیں ہے، پورے 56-57 اسلامی ملک ہمدردی کے 2 بول بولنے سے قبل بھی ان لفظوں کو تولتے ہیں کہ اس سے کسی کی ناراضگی تو نہیں ہوتی. جب مسلمان اتنا بزدل ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا، تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ذلت، رسوائی، نکبت مقدر ہوگی اور وہ آپ کے سامنے ہے. دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو. عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے. تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے کو سر انجام دیں. آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے. امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی، ہماری بے حسی. 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے. لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیاں اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں. کریا کریا، بستی بستی، صحرا صحرا خون. امت والے، کتنا سستا امت کا ہے خون. گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی. روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں. فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے. باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں. اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہم کتنے لاوارث ہو گئے. آتم تائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی. تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے. حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو. تو اقبال نے مثنوی چے باید کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی. تو اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا. اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں. اے رحمت عالم، ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے. بنو طے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت برہنہ سر ہیں. وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں. آج امت جام بلب ہے. آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں. اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما. اللہ اس امت کو باقپن، عظمت رفتہ، رفت پارینہ دے دے. اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو. عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے.
اللہ اس امت کو وکاس دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصی سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے احرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ اجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے کہ تو لبا عمر بہادر جو دن ہوگا۔ یہ صرف عرض وطن پاکستان کی کہانی نہیں ہے، پورے 56-57 اسلامی ملک ہمدردی کے دو بول بولنے سے قبل بھی ان لفظوں کو تولتے ہیں کہ اس سے کسی کی ناراضگی تو نہیں ہوتی۔ جب مسلمان اتنا بزدل ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا، تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ذلت، رسوائی، نکبت مقدر ہوگی اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو کر مومن بن کے رہو، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ اور آج دنیا کا مکروہ اور دوہرا چہرہ بھی سامنے آ گیا، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کتوں اور بلیوں کے حقوق پہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ آج بلکتے بچے، یہ ایک تصویر دیکھی نہیں جاتی کہ ایک حاملہ عورت کٹ جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے ادھورا بچہ ایک شخص ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دہائی دے رہا ہے۔ ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کاش کہ آج ہمارے آیان سلطنت کچھ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس وقت سب سے اہم کردار اگر کوئی شخص ادا کر سکتا ہے تو وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان ہے، کہ جس کی آواز پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے۔ اس وقت کفر متحد ہے، اس وقت پورے یہودی دنیا کے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خون کا تماشا دیکھنے کے لیے، اور 56-57 اسلامی ملک ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کے بچے آواز دیتے ہیں این انتم یا جنود المسلمین، اے مسلمانوں کے لشکروں کہاں ہو تم؟ کس طرح ان کو جواب دیں؟ ایک بیٹی نے آواز دی تھی، صرف ایک بیٹی نے، ناہید نام تھا اس کا، اور بدترین حکمران دنیا اسے مانتی حجاج بن یوسف کو۔ ایسے جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو محراب کے پیچھے سے آوازیں بلند ہوئی، تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دیبل میں ایک کارواں کو راجہ داہر کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، تو یہ اس کی فریاد کر رہے ہیں، اور وہ ناہید نامی ایک لڑکی نے آواز دی ہے میری مدد کو پہنچو۔ تو حجاج نے کہا تیری مدد ہو گئی، اور پھر محمد بن قاسم کو تیار کیا، اور پھر وہ قہر بن کے ٹوٹا، صرف ایک بیٹی کی آواز پہ، ایک بیٹی نے پکار دی۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بچے ہیں، آج وہ نام لے لے کے آوازیں دے رہے ہیں، لیکن ہے کہ کسی کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو، کسی کی نیند میں خلل آ جائے، کسی کے عیش و عشرت میں، کسی کے طرز زندگی میں فرق پڑ جائے۔ بے حسی کی یہ کیفیت ماضی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں مادیت زدہ کر کے، مسائل میں الجھا کر کے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ ہم کسی قابل نہیں رہے۔ لیکن اگر ہم سچے دل سے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ آسمان سے بھی رحمت نازل کرے، زمین سے بھی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آسانیاں کرے اور فلسطینیوں کو کامل فتح یاب فرمائے، اور اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے،
اور 56 اسلامی ممالک کو غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ میرے وطن اور تمام بلاد اسلامیہ کے شامل حال فرمائے۔ حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں غزوے میں قید ہو کے آتی ہے، تو جب حضور کے سامنے قیدی لائے گئے تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو آقا کریم نے اپنی نورانی چادر کمبل نور اس کے سر پہ ڈال دیا۔ تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے۔ اس واقعہ کو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی نظم کیا، تو اس کے بعد اقبال خود حضور کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ ما ازاں خاتون تیعریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارے سر تو اس بیٹی سے زیادہ برہنہ ہے، ہم بھی بے چادر ہو گئے ہیں، اس دنیا کے اوپر ہمارے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ آج فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں، آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم حضور سے ہی کہہ رہے ہیں، اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔